حصول اقتدار کی جنگ میں سب کچھ جائز ہے، دوا اثر کھو چکی ہے، دعا سے بھی کام نہیں بن رہا اور مرض ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ مرض کی شدت کے ساتھ ساتھ تکلیف، عدم اطمینان اور اندیشوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سیاستدانوں نے پہلے سیاست کا حلیہ بگاڑا، پھر ملکی معیشت کو نوچ نوچ کر شکستہ جاں کیا اور اب حساس ملکی اداروں کو بھی اس گندگی میں گھسیٹا جا چکا ہے۔ جہاں DGISI کا پریس کانفرنس کرنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، وہیں اس پر پریس کانفرنس کا سیاق و سباق اس سے بھی زیادہ غیر معمولی ہے۔ اس غیر معمولی پریس کانفرنس کی وجوہات تلاش کی جائیں تو اس کے پیچھے سیاستدانوں کی بے تکی محاذ آرائی صاف دکھائی دے گی۔ گویا اس طبقے نے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ اب حساس ترین ملکی ادارے بھی غیر معمولی اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں، جبکہ اسی تناظر میں PTI رہنماؤں کی پریس کانفرنسز اور بیانات بھی اشتعال انگیز حد تک خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سیاسی رساکشی میں بہت سی حدود و قیود کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، جو ملک و قوم کے لیے انتہائی نقصان دہ اور جگرسائی کا سبب ہیں۔ ملک کی بڑی سیاسی طاقتوں کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں PDM اتحاد کی سیاست فوج مخالف بیانیے کے گرد ہی گھومتی تھی، جبکہ تحریک انصاف کا بیانیہ فوج کے حق میں اور بدعنوانی کے خلاف رہا۔ لیکن جب حکومت بدلی تو سارا سین ہی الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا۔ اب PDM اتحاد کا بیانیہ فوج کے حق میں اور تحریک انصاف کا بیانیہ فوج کے مخالف رنگ اختیار کر گیا ہے۔ سیاستدانوں کے پاس سیاست کرنے کے لیے ملکی مسائل پیش نظر نہیں بلکہ فوج ہی پیش نظر ہے۔ اسی بات کو سامنے آنے والی دو خبریں بھی تقویت پہنچا رہی ہیں۔ پہلی خبر کے مطابق سینئر سیاستدان اعجاز الحق کے بقول وزیر اعظم میاں شہباز شریف عمران خان کے دور حکومت میں آرمی چیف سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتے رہے۔ یہ وہی وقت تھا جب PDM اتحاد کا بیانیہ فوج مخالف چل رہا تھا، جبکہ دوسری خبر کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان بھی حکومت سے اترنے کے بعد آرمی چیف سے خفیہ ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ یہ ملاقاتیں بھی اس وقت میں ہوئی جب تحریک انصاف کا بیانیہ فوج مخالف چل رہا ہے۔ ان دنوں ملاقاتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان عوام کے لیے الگ بیانیہ بناتے ہیں، جبکہ ان کی پالیسیاں اس سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور ان کے تمام تر جدوجہد کا محور مرکز صرف اور صرف اقتدار ہے، جسے وہ کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو حصول اقتدار کی جنگ ہے جس میں اب سب کچھ جائز ہو چکا ہے۔ سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کا موازنہ کیا جائے تو کسی بھی سرکاری ادارے میں وہ پاکستانی افسر بھرتی ہوتا ہے جو انتہائی تعلیم یافتہ ہو، ذہین ہو، قابل ہو، پھر وہ درجہ بدرجہ تجربہ حاصل کرتے ہوئے ترقی کے منازل طے کر کے کلیدی عہدے تک پہنچ جائے یا ادارے کی سربراہی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ مروجہ قوانین، نظم و ضبط اور قواعد و ضبط کے تحت ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب سیاستدان بننے کے لیے کوئی خاص اہلیت، قابلیت، کارکردگی کی ضرورت نہیں۔ یہاں کلیدی عہدوں پر پہنچنے یا قیادت کرنے کے لیے نظم و ضبط اور قواعد و ضبط جیسی مشکلات حائل نہیں ہوتی۔ اب ان دونوں طبقات کو کس حصول کے تحت ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے یا ان دونوں میں سے کسی کو قابل اعتبار کہا جا سکتا ہے؟ جواب بالکل سیدھا ہے۔ جہاں قواعد و ضوابط ہی نہیں، جہاں نظم و ضبط ہی نہیں، جہاں اہلیت اور قابلیت کا کوئی معیار ہی نہیں، وہاں اعتبار کرنا بے وقوفی ہے۔ سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کے اس موازنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ سیاست کا نظام بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس معاوضے کا مطلب یہ ضرور ہے کہ جب تک ہماری سیاست میں ٹھوس اقتدار نہیں کیے جاتے، تب تک ہم اسی سیاسی افراتفری سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔